السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ سب؟ آئی ہوپ کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے. ہم بھی بس الحمدللہ ٹھیک ہیں. نزلہ وغیرہ بھی چل رہا ہے، طبیعتیں خراب ہیں، مگر ویسے ہی بہت زیادہ لیٹ ہو چکی ہیں. ویڈیوز ہم نے کہا ایڈٹ کر کے ڈال دوں، آواز جیسی بھی آپ اسی میں کمپرومائز کریں، گزارا کریں. مگر کیا کر سکتے ہیں، یہ ہے عید کی صبح. کیونکہ ہمیں مارکیٹوں میں گھومتے گھومتے 3-4 بج گئے تھے، چوڑیاں خریدتے ہوئے، کپڑے دیکھتے ہوئے، یہ وہ کرتے ہوئے. تو بس، اور رات میں تو یہاں پہ اتنا رش تھا نرالا میں، لے ہی نہیں سکتے. تو ہم نے سوچا کہ مارکیٹ سے واپسی میں پھر ہم لوگ یہاں سے مٹھائی لیں گے، کچوری وغیرہ لیں گے. اور دیکھیں کتنی اچھی لگ رہی ہے مٹھائی، آنکھوں کو بہت اچھی لگ رہی ہے، مگر ذائقے میں اچھی نہیں تھی. مگر الحمدللہ مگر ٹیسٹ اتنا اچھا نہیں تھا. دیکھنے میں بہت اچھی لگی، دل چاہتا ساری مٹھائیاں لے لو، یہ بھی وہ بھی. کتنے مزے کی لگی تھی، منہ میں پانی آ رہا تھا. مگر جب کھائی تو پھر تھوڑا وہ اچھی نہیں تھی، ٹیسٹی نہیں تھی. خوب کیک وغیرہ بنے ہوئے تھے، سب چیزیں خوب ساری لوگ لے بھی رہے تھے. اب یہ لوگ جا رہے ہیں نماز کے لیے، عید کی نماز کے لیے. اور میں نہیں گئی تھی عید کی نماز کے لیے، اتنی تھکن ہو گئی تھی. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. ان رمضان الفجر يركع ركعات كثيرات فقال بعدما تم صلاته. اب یہ لوگ واپس آ رہے ہیں، اور فاطمہ جتنی ایکسائٹمنٹ میں کھڑی ہوئی تھی، وہ انتظار تھا اس کو کہ اس کو کینڈیز ملیں. تھوڑی تو مل گئی تھی، اس کو اور کا انتظار تھا. بچے اسی اس میں جاتے ہیں. تو میں نہیں گئی تھی کیونکہ مجھے تھکن تھی. یہ لوگ اپنی پھپھو، اپنے بابا کے ساتھ، بلال، الویرا، سب کزنز وغیرہ مل کے نماز پڑھنے چلے گئے تھے. یہ ان کو گفٹ ملے ہیں، الویرا کو جانماز ملی تھی، فاطمہ کو کینڈیز. اس میں بہت خوش تھیں اور مزہ آتا ہے. مجھے افسوس ہو رہا ہے میں کیوں نہیں گئی تھی نماز پڑھنے، مگر واقعی میری ہمت نہیں ہو رہی تھی، ورنہ میں ضرور جاتی. سوچی تھوڑی ہمت کر ہی لیتی اور چلی جاتی ہے. پھر یہ لگ گیا ناشتہ، یہاں ہو گیا ناشتے کا ٹائم. تو یہاں ریڈی، بریک فاسٹ ریڈی ہے. یہاں پہ خوب ساری چیزیں بنی ہوئی ہیں، قیمہ ہے، کلیجی ہے، آلو کی ترکاری ہے، کھیر، نان ہے، مٹھائی ہے، گلاب جامن وغیرہ سب چیزیں خوب ساری. ایک ڈبہ تو خیر اسی وقت خالی ہو گیا تھا جب مٹھائی ہم لے کے آئے تھے، اسی وقت خالی ہو گیا تھا. یہ پہ میرے ماموں اور لے کے آئے تو ورنہ اسی وقت ختم ہو گیا. باتوں میں اس میں پتہ ہی نہیں لگتا. اور یہاں پہ بھی چائے تیار ہو رہی ہے. چائے پینے کے بعد ہم لوگ سو جائیں گے، پھر ہم اٹھیں گے شام میں پھر دوبارہ ریڈی ہوں گے. یہاں ملے ہیں فاطمہ کو اور زیادہ ٹوائز گفٹ ملے ہیں اپنی کزنس کی طرف سے. ٹوائز ملے ہیں ان کو، گفٹ ملے ہیں. ان کی پھپھو نے، چچی نے بھی ان کو گفٹ دیے تھے. اور جو ہے میں نے بھی خیر بچوں کو، اپنی دیورانی کو، اس کے بچوں کو گفٹ دے دیے تھے، ٹوائز لے دیے تھے. دیورانی کو پرفیوم وغیرہ دے دیا تھا. اور جو ہے باقی اپنی نند کے بچوں کو جو ہے وہ میں نے کیش دے دی، عیدی دے دی تھی. کیونکہ بڑے بچے ہیں، سمجھ نہیں آتا کیا لو کیا نہ لو. پھر میں نے سوچا تھا جدہ جائیں گے ان کی پسند کا کچھ دلا دوں گی مارکیٹ جا کے، مگر ٹائم ہی نہیں ملا. ٹائم تو ہوتا ہے ویسے، کہیں آؤ جاؤ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں مہمان بن کے، مگر بس باتوں میں اس میں اتنا ٹائم ہو جاتا ہے. فاطمہ کی ایکسائٹمنٹ دیکھیں ذرا، اپنی چیزیں لے کے خوش ہیں بچے بہت ماشاءاللہ. اور اس لیے تو پھر میں نے کہا کیش دے دو، بڑے بچے ذرا کیش میں زیادہ خوش ہو جاتے ہیں. خیر بچے خوشی ہو جاتے ہیں، کچھ بھی دے دو ان کو. پھر میں نے کیش دے دیا تھا انہیں. اور بہت مزہ کیا بچوں نے، بہت زیادہ مزہ کیا، انجوائے کیا، ہنگامے کیے. پوری رات جاگنا، فجر کے بعد سونا پورا، پھر شام میں اٹھنا ان لوگوں نے. وہ بھی اٹھانا، ہم زبردستی اٹھاتے تھے. یا فاطمہ، فان، سب بچے اپنے اپنے گفٹ لے کے خوش ہو رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں.
اور یہ ہے شام کا ٹائم، بلکہ رات کا ٹائم. فاطمہ ریڈی ہو گئی ہیں. فاطمہ الویرا میری یہاں پکچر لے رہی تھی. یہ میرا ڈریس تھا عید کے فرسٹ ڈے کا. صبح میں نے لون کا بس سوٹ پہن لیا تھا، اس وقت یہ پہن لیا تھا. اور یہ رات کا ٹائم ہے. پھر دوبارہ تھوڑا کھانا پینا، چائے وائے کھانا کھانے کے بعد پھر ہم لوگ نکل گئے باہر جانے کے لیے. اور ہم جا رہے ہیں جدہ سیزن. اور رات اتنی ہو گئی تھی، 11 بج گئے تھے ہمیں. اور وہاں پہ فائر ورکس ہونے تھے 9:30 بجے. میں کہا پھر بھی جا کے دکھا دیں بچوں کو، ورنہ بچوں کو تسلی نہیں ہوگی بالکل بھی. اور اتنا رش تھا روڈوں پہ، اتنا رش تھا جس کی کوئی انتہا نہیں. بہت زیادہ رش تھا روڈوں پہ کہ ہمیں وہاں جانے میں ہی اتنا ٹائم لگ گیا جس کی کوئی حد نہیں. کہ اٹھے بھی یہ لوگ لیٹ تھے. یہ لوگ کیا، ہم سبھی لوگ لیٹ اٹھے، بچے بھی ہم بھی. تو تیار ہونے میں اس میں کافی ٹائم ہو گیا تھا. اور روڈوں پہ رش بھی بہت زیادہ تھا. دیکھیں کتنا ٹریفک جام ہے. گاڑی میں بیٹھے بیٹھے ہی ہم لوگوں کا سارا وہ گزرا یہاں پہ. تو خیر پہ وہاں جائیں گے. پھر گاڑی کی پارکنگ میں اتنا مسئلہ ہوتا ہے، پارک کر کے پھر وہاں پہنچے تو پتہ چلا زونز ہی نہیں کھلے ہوئے. کتنے پورے زونز نہیں کھولے تھے. صرف جو سرکس تھا وہ کھلا ہوا تھا، باقی زونز تو ابھی بنے ہی نہیں تھا. آہستہ آہستہ بن رہے ہیں. آج بھی کوئی ایک زون کھلا ہے تو جدہ سیزن کا کھلے ہی نہیں تھے. پھر وہاں پہ ٹکٹ آن لائن لینا تھا، یہ کرنا تھا. یہ خیر سرکس کا تو پتہ تھا کہ آن لائن ٹکٹ ملے گا، مگر میں تھا کہ اور زونز کھلے ہوئے ہوں گے وہ دیکھیں گے. سرکس میں جانے کا اتنا وہ بھی نہیں ہو رہا تھا بچوں کو. اور زونز ان لوگوں نے دیکھنے تھے مگر وہ اوپن ہی نہیں تھے. دیکھیں اتنی دور گاڑی پارک کر کے ہم لوگ پیدل گئے. ہمت نہیں ہو رہی تھی مگر بس گئے. ہم لوگ یہاں پہ اتنی دور پیدل آئے. چلتے 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 یہاں پہ ویسے وہ گاڑیاں وغیرہ چل رہی تھی. ٹرین بھی دیکھیں، ٹرین بھی چل رہی ہے کہ آپ کو ادھر دور جانا ہے تو اس سائڈ دوسری سائڈ لے جانے کے لیے ٹرین وغیرہ چل رہی ہیں. یہاں پہ ہم نے پتہ کیا وہ کریں گے کہ یہاں پہ ٹکٹ ہے اور رش اتنا ہے، آن لائن ٹکٹ لینا ہی کرنا. میں کہا پھر کبھی کسی اور دن دیکھیں گے. مگر بچے سو کے اتنی دیر سے اٹھتے تھے. بھائی جانا ہوتا ہے تو تھوڑا جلدی اٹھو رات کے 11 بجے، تو پھر کیا مزہ آئے گا. خیر اس میں بھی مزہ کر ہی لیا. بچوں نے بہت انجوائے کیا. اور صرف ہم گئے اسی وجہ سے تھے عید پہ کہ ان کو تھا جدہ سیزن دیکھنا ہے. تو چھٹیاں بھی زیادہ تھیں کہ آرام سے دیکھ لیں گے جدہ سیزن وغیرہ یہ لوگ ایک دن سب زونز پہ. مگر زون اوپن ہی نہیں تھے. بیڈ لک کہ زون اوپن ہی نہیں ہوئے. اب ہو رہا ہے آہستہ آہستہ. تو پھر کہہ رہے ہیں چلے لے کے. میں کہا اب تو اتنی چھٹیاں نہیں ہیں، ہم جائے بھی تو ایک دن کے لیے. ابھی فی الحال تو ہمت بھی نہیں ہو رہی، طبیعت اتنی خراب ہے. اس کے بعد ہم لوگ آ گئے کارنش پہ. ہم نے کہا تھوڑی دیر کارنش ہی بیٹھ جاتے ہیں، بچوں کو تھوڑے سوئنگ وغیرہ سلائڈ وغیرہ لے لیں. مگر یہاں پہ کچھ تھا ہی نہیں، پتہ نہیں کس سائڈ کا کارنش تھا. یہاں پہ کچھ ایسا تھا ہی نہیں. بس تھوڑی دیر یہاں پہ گھومیں گے پھریں گے. پھر بچوں کو بھوک لگنے لگے گی. پھر ہم میک ڈونلڈ جائیں گے. اس کا کلپ نہیں بنایا تھا کیونکہ ہم اتنے تھک گئے تھے. اور میک ڈونلڈ پہ کھڑے کھڑے میں فجر ہو گئی تھی. اتنا رش تھا جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. مطلب سبھی جگہ کھانے پینے کے سارے اس پہ بہت زیادہ لمبی لائنیں تھیں. اور پھر یہ بھی تھا کہ ان کے پاس کتنی چیزیں ختم بھی ہو گئی تھیں. آئس کریم آرڈر لے رہے تھے پھر ان کو بعد میں پتہ چلا ہو یہ تو ختم ہے. آئس کریم نہیں ہے، یہ نہیں ہے، ڈونٹ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، اس کے بدلے یہ لے لیں. بہت زیادہ. مگر یہاں پہ جدہ میں لگتا نہیں ہے کہ ہم کہیں باہر ملک میں ہیں. لگتا ہے پاکستان میں خوب گہما گہمی صبح فجر تک. بھائی اتنا رش ہوتا ہے روڈوں پہ اس پہ اس کی کوئی انتہا نہیں. کارنش میں بھی دیکھیں رات کے 3-4 بجے بھی اچھا خاصا رش ہے. لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، پارٹی کر رہے ہیں. ہم تو ایسے کچھ بیٹھنے کے لیے بھی چیز نہیں لے کے گئے تھے کیونکہ ہمیں تھا وہاں جائیں گے جدہ سیزن، وہاں پہ گھومیں گے پھریں گے. خیر ہم نے یہاں انجوائے کر لیا. ہم ہر جگہ انجوائے کر لیتے ہیں. نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، پھر کبھی دیکھ لیں گے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے مہندی جو ایک ہاتھ پہ میری دیورانی نے لگائی ہے، ایک ہاتھ پہ میری بیٹی الویرا نے لگائی ہے. تھینک یو فار واچنگ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.